جو بڑے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. یہ تو علمی جواب تھا میرا کہ جو ہے علیہ السلام کہنا یہ ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام صحابہ اور تمام صحابہ کے ساتھ ساتھ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حضرت علی علیہ السلام لکھا ہے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا لکھا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک جو ہم اور آپ سب اس عمل کو کرتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے، ایک عمل جو ایسا ہے جو ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہے، اور وہ عمل ہے نماز کی حالت میں، اتحیات کی حالت میں ہم اتحیات پڑھنے کے بعد جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس درود ابراہیمی میں کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود و سلام بھیج رسول اللہ پر، صرف رسول اللہ پر نہیں، وعلی آل محمد، اور رسول اللہ کی آل و اولاد پر بھی ہماری طرف سے سلام بھیج. سلام بھیجتے ہیں نا رسول اللہ پر. اور اتحیات کے جملوں پر اگر ہم غور کریں تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی. السلام علیکم، تو اس کے بعد ایک جملہ ہم پڑھتے ہیں السلام علینا، پڑھتے ہیں نا اتحیات میں، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلاۃ و سلام ہو رسول اللہ پر. اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا، اس کا معنی کیا ہے؟ سلام ہو ہم پر بھی. السلام علینا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کس پر سلام ہو؟ پہلے رسول اللہ پر، ان کی آل و اولاد پر بھیجا، لیکن اتحیات میں ہم یہ جملہ بھی پڑھتے ہیں نا السلام علینا، مطلب کیا ہے کہ سلامتی ہو کس پر؟ ہم پر. اور آگے اللہ نے سکھایا، رسول اللہ نے سکھایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور جتنے دنیا کے اندر نیک بندے ہیں ان پر بھی ہمارا سلام ہو. یہ پڑھتے ہیں ہم اتحیات میں کہ جب ہم اپنے آپ پر سلام بھیج سکتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیج سکتے ہیں، تو کیوں حضرت علی اور حضرت امام حسن و حسین پر سلام کیوں نہیں بھیج سکتے؟ یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتحیات میں سکھایا السلام علیکہ ایھا النبی، نبی پر سلام ہو، السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیک بندوں پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. تو اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ بھی کہنا ٹھیک ہے، کرم اللہ وجہہ الکریم کہنا بھی ٹھیک ہے، علی علیہ السلام کہنا بھی بالکل ٹھیک ہے، چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر حضرت علی کو علیہ السلام لکھا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک بڑی اہم بات ہے. جیسے ہم جب کہتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام، تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین تو نبی کے نواسے ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسا کوئی قانون دنیا میں موجود نہیں ہے کہ صرف نبیوں کو ہم علیہ السلام کہیں اور حضور کے گھرانے والوں کو علیہ السلام نہ کہیں. ایسا کوئی قانون اور اصول بالکل بھی نہیں ہے. تو اس بات سے کیا سمجھ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، نبیوں کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، حضور کے گھر والوں کو بھی علیہ السلام کہا جا سکتا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ تمام لوگوں کو؟ تو اسی وجہ سے جب بھی آپ سنیں ان جملوں کو حضرت علی کے ساتھ یا حضرت امام حسن و حسین کے ساتھ، یعنی حضرت علی علیہ السلام یا حضرت حسن علیہ السلام یا حضرت حسین علیہ السلام، تو کوئی یہ غلط بات نہیں ہے اور غلط طریقہ نہیں ہے. یہ بالکل صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کے طریقے پر بالکل جائز ہے. یہ تو ایک بڑی اہم بات ہو گئی آپ لوگوں کے سامنے سمجھنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ
جو ایک اور چیز جو سمجھنے والی ہے آپ لوگوں کے لیے، وہ واقعہ کربلا کے بارے میں پھر سے ہم لوٹیں گے اس چیز کی طرف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک میرے راستے پر حکومت باقی رہے گی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، چاروں کا دور جب ختم ہوا، حضرت علی کی جب شہادت ہوئی تو 20 پر 9 سال 6 مہینے ہو گئے تھے، تو اس کے بعد حضرت امام حسن کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے حکومت فرمائی۔ تو اسی لیے 4 خلفائے راشدین کی بجائے 5 کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اور اب یہاں بات سمجھیں کہ یہ واقعہ کہاں سے پیش آتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جو یزید کے والد ہیں۔ حضرت معاویہ یہ ایک صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے زمانے میں ایک علاقے کا گورنر بنایا گیا تھا، ایک چھوٹے سے علاقے کا گورنر بنایا گیا تھا، اور حضرت معاویہ اس علاقے کے گورنر رہے خلفائے راشدین کے دور میں، یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے دور میں۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اور حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو جب خلافت پہ فائز فرمایا گیا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہونے کے باوجود ان سے ایک غلطی ہوئی، اور وہ غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے حضرت علی کی حکومت کو ماننے کی بجائے جس علاقے کے وہ ایک چھوٹے سے علاقے کے گورنر تھے وہاں انہوں نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کیا۔ یہ حضرت معاویہ کی غلطی تھی۔ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، لہٰذا صحابی ہونے کی وجہ سے ہم حضرت معاویہ کو برا بھلا تو نہیں کہیں گے، لیکن ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو غلطی ماننا بھی غلط نہیں ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ میں سے کتنے ایسے صحابہ ہیں جن سے غلطیاں ہوئیں، جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے اس کے بدلے میں فدیہ دیا، جنہوں نے اس کے بدلے میں صدقہ خیرات کیا، جنہوں نے اس کے بدلے میں اللہ سے معافی مانگی، جنہوں نے رسول اللہ سے معافی چاہی، رسول اللہ نے اللہ سے ان کے لیے دعا فرمائی تو پھر ان کے گناہ معاف ہوئے۔ تو اسی طرح حضرت معاویہ سے بھی یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے حضرت علی شیر خدا کی حکومت کو ماننے کی بجائے اپنی آزاد حکومت کا جو اعلان کیا، یہ حضرت معاویہ کی ایک بڑی غلطی ہے۔ صحابی ہونے کی وجہ سے ہم ان کا ادب کریں گے، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے گا، جیسے بڑی وہ مشہور واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مارنے والا جو قاتل جس کا نام تھا وحشی، لیکن جب وہ رسول اللہ کے سامنے آئے اور رسول اللہ سے معافی مانگ لی اور ایمان لے آئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کیا، لیکن رسول اللہ نے اس وقت فرمایا کہ اے وحشی، تیرا اسلام قبول ہے، تیری توبہ قبول ہے، لیکن تو نے جو میرے چچا کا جو قتل کیا ہے نا، جب بھی تو میرے سامنے